لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي نبت اتهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب المطالب السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين والشفيع المذنبين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلاة على محمد وعلى محمد. بلغ بعد صلاة على محمد وعلى محمد. جیسا کہ عصر کی اذان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہمارا موضوع سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 پہ شروع ہو چکی ہے. اور میں نے چاند رات کی مجلس میں یہ کہہ دیا تھا کہ سورہ مائدہ کی جتنی بھی آیتیں ہیں یا جتنے بھی مضامین ہیں سارے مضامین ایک مضمون سے صدا کر رہے ہیں، وہ ہے رعایت. اب آج بات وہیں پہ آئی جس کا ذکر اتنے دنوں سے ہو رہا تھا کہ آخر خداوند عالم کبھی یا ایھا الذین آمنوا اور مسلسل 2 آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال اور پھر پہلی ہی آیت میں وعدہ لے لینا کہ تم جو وعدہ کر رہے ہو اسے پورا کرو گے. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں شعائر اللہ کی تعظیم اور پھر اس میں شعائر اللہ کون کون سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانی کیا کیا ہے، یہ جاندار سے استعمال کیا جائے. 3 مجلس میں ہم لوگوں نے 2 آیت کے ان پہلوؤں پہ تبصرہ کیا کہ ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ بہت ہی اہم سورہ ہے، کیونکہ قرآن کے سارے سورے بہت اہم ہیں مگر سورہ مائدہ کی ایک الگ فضیلت ہے کیونکہ آیہ اکمال بھی اسی میں، پھر وضو کا طریقہ بھی اسی سورے میں، پھر آیہ ولایت بھی اسی میں، اور پھر سب سے زیادہ صاحبان ایمان سے جو خطاب ہے وہ اسی سورے میں ہے. یہ سورے کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے سورے کو بھی موضوع بنانا چاہیے تاکہ ان 10 مجلس میں آپ کو کم از کم ایک سورے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ خداوند عالم اس میں کیا کیا گفتگو کر رہا ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کی اگر چھوٹی سی کوئی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے تو
محض جو ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر علم کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اوفر بالعقود بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی گفتگو ہے، اب چونکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ کور کرنا ہے، اس لیے اوفر بالعقود پہ جو فائدت کی گفتگو ہے اور جو علماء ہمارے کرام اور جو اصول پھر سمجھنے والے لوگ جو فائدت کے مفہوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، شاید وہ فائدت کا مفہوم ہم تک نہیں پہنچا، لیکن چونکہ زیادہ کور کرنا ہے اس لیے ہر دن کوئی نہیں آیت، اور آج کوشش یہ رہے گی کہ 2 سے 3 آیت جو ہے ہم لوگ کور کریں، کیونکہ بڑی آیت ہے، اس لیے اس کو میں نوٹ بھی کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے ایکسپلین کر سکیں، سمجھا سکیں، وضاحت کر سکیں کہ خداوند عالم نے اس آیت میں جو آج میں نے آج کی جو تلاوت فرمائی ہے وہ پوری آیت بھی نہیں ہے، وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ کتنی اہم آیت ہے، کیا ہوا ہے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ جس دن میں نے مکمل کر دیا، اکملت کو میں نے مکمل کر دیا، دینکم تمہارے دین کو۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ جو میں تو خود نے کیا تھا کہ دینکم کیوں استعمال ہوا ہے، تمہارا دین کیوں؟ دین تو اللہ کا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، لیکن ابھی بات جو ہوگی وہ اس موضوع پہ اور اس سلسلے میں ہوگی کہ آخر دین مکمل کر کیوں رہا ہے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، قرآن مجید کا امتیاز ہے کہ یہ جو آیت ہے، ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں کہ جس کے جیسے یا اس کے مفہوم میں بہت سی آیتیں دوسرے ریلیجن یا دوسرے مذہب کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، توریت ہے، زبور تو ختم ہو گئی ہے، انجیل ہے، یا اور بھی کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، نیکی کرو، بھلائی کرو، وعدے کو پورا کرو، سچ بولو، ستیہ کی راہ پہ چلو، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی، مگر ایک امتیاز یہ صرف آپ کا اور قرآن مجید کا ہے کہ کسی بھی دین نے، کسی بھی مذہب نے، کسی بھی ریلیجن نے یہ وعدہ یا یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، یہ صرف قرآن مجید اور اسے دین اسلام کا امتیاز ہے کہ دین اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، پرفیکٹ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی دین نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب ہمارا بھی دین پرفیکٹ ہے، ہمارا دین بھی جو ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، جیسے چاہتے تھے ویسا ہو چکا ہے، اگر ایسی بات ہے تو اپنی کسی بھی کتاب میں تم یہ آیت یا اس طرح کا مفہوم لے کر آؤ کہ کہے کہ آج عیسائیت مکمل ہو گئی ہے، آج یہودیت مکمل ہو گئی ہے، یا آج دوسرے مذاہب جو ہے وہ مکمل ہو گئے، نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ خداوند عالم کا آپ کے اوپر کرم ہے تو خداوند عالم نے آپ کو ایسی صدی میں اتارا ہے کہ آپ کے پاس بہانہ نہ رہے کہ ہمارے پاس پرفیکٹ دین نہیں آیا، ہمارے پاس پرفیکٹ دین نہیں آیا، مکمل دین لے کر چلے جاؤ، اب کوئی عذر نہیں رہے گا۔ اس ولایت کے اعلان سے پہلے لوگ معذور ہو سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ولایت نہیں سنا یا یہ ساری چیزیں باتیں، لیکن جب ولایت کا حکم آ گیا اب کوئی معذور نہیں ہے، اب کوئی معذور نہیں ہے، اب سب سے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں بھی، روزے کے بارے میں بھی، حج کے بارے میں بھی، اور سارے یہ سوالات اگر کسی آئینے میں ہوں گے تو وہ آئینہ ولایت ہے۔ آیت اللہ میر باقری ایران کے بہترین اور رہبر کے بہت خاص لوگوں میں شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اکثر آیتوں سے مجھے ولایت کی خوشبو آتی ہے، اکثر آیتوں سے ولایت کی خوشبو آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جتنا ولایت کو سیریس دیا ہے شاید ہم نے نہیں سیریس دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ کو جس ولایت کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے قرآن کو ولایت نہیں سمجھانا چاہ رہی ہے، ممکن ہے بہت سے ایسے ہیں جو وہ ولایت کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، قرآن کا نظریہ وہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے امتیاز کی بات ہے، تو خداوند عالم نے آپ کے لیے دین کو پرفیکٹ کر کے بھیج دیا ہے، اور کسی کے یہاں یہ امتیاز نہیں ہے، اور الیوم لفظ استعمال ہے، یہ قرآن کی فصاحت اور قرآن کی بلاغت کو آپ سلام کیجئے، یہ نہیں کہا کہ صرف دین مکمل ہو گیا، بلکہ کہا آج کے دن، الیوم آج کے دن
خداوند عالم چاہتا ہے کہ دین مکمل تو میں کروں ہی، مگر ساتھ میں لوگوں کو اس دین کی بھی تلاش ہو کہ جس دن میں نے دین کو مکمل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا یعنی قرآن کی بلاغت اتنی فصاحت ہے، ورنہ بہت سی آیتیں کہتا ہے وہ، بہت سی آیتوں میں ملتا ہے، اب کسی واقعے کا تذکرہ کرتا ہے تو بس کامن یوز کر دیتا ہے، ورڈ یوز کر دیتا ہے، لفظ یوز کر دیتا ہے، استعمال کر دیتا ہے. مگر یہاں پہ کہہ رہا الیوم، یعنی اس سے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی دن اور کسی ایک دن، الیومان یا پھر جمع نہیں، کسی ایک دن اسپیسیفک مخصوصاً تخصص کے ساتھ کسی ایک دن دین مکمل ہوا ہے. میں کہوں گا مسلمانوں کو دین چاہے ہم سے میچ کھائے یا نہ کھائے، مگر تم کوئی بھی دین لے آؤ کہ جس دن دین مکمل ہوا ہے ہم اپنی عید غدیر اسی دن منا لیں گے. لیکن تمہیں جو ہے وہ ایک دن کا انتخاب تو کرنا پڑے گا، اور وہ قرآن تمہیں بچائے گا، چھوڑے گا نہیں. قرآن کی آیتیں تمہارے دامن کو پکڑ کر رکھے گی. تم ہر دن، یا تم یہ نہیں کہ ہاں دین مکمل ہو گیا ہے تو مسئلہ کیا ہے، نہیں، قرآن بتایا جاتا ہے کہ دین تو کامل ہوا ہی ہے، ساتھ میں جس کی وجہ سے کامل ہوا ہے اس کو بھی بتاؤ، اور جس دن ہوا ہے اس دن کا بھی بتاؤ. اب یہاں پر گفتگو ہو گئی یہ صرف الیوم، کیونکہ آیت کا پہلا حصہ، اس میں بھی بہت سی گفتگو ہے کہ الف لام داخل ہو گیا تو پھر اس کا ایک الگ متخصص الگ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، الف لام جو ہے نکرہ ہوتا ہے. اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ موضوع ہے سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں پہ اچھے سے غور کرنا. اب آگے جو میں نے شروع عرض کیا تھا کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہے، مگر پہلے کچھ اور بات ہو رہی ہے، پھر بیچ میں یہ آیت کا ایک ٹکڑا آ گیا. تو میں وہ ساری آیتیں پڑھوں گا، 3 آیتیں میں پڑھوں گا تاکہ میں ایک نچوڑ تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں آیت تطہیر، وہ مکمل ایک آیت نہیں ہے، وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. بات ہو رہی ہے کسی اور چیز کی کہ باہر مت نکلو، گھر میں بیٹھے رہو، یہ ساری چیزیں. پھر رہتے رہتے اچانک علی کی بات کرنے لگا، اہل بیت کی بات کرنے لگا. اس کے پیچھے بھی بڑی منشا ہے اور بہت مشیت غور سے یہ بیان کرنا چاہتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا. بات کیا ہوئی تھی اس آیت کے جو اسٹارٹنگ سے آپ جائیں گے تو اس آیت کے اسٹارٹنگ میں بات کچھ اور چیز کی ہو رہی ہے، یا میں کہوں گوشت کی بات ہو رہی ہے. گوشت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ گوشت کھاؤ، وہ گوشت کھاؤ، وہ گوشت نہ کھاؤ، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز حرام ہے. پھر اچانک سے لے آئے آج کے دن مکمل ہو گیا. اب اجازت ہے تو میں ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو نچوڑ دیتا ہوں. اس سرکار پر محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ 3 آیتیں ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں تو غور کرنا پڑے گا خداوند عالم ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، یا ہم کو کم از کم یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیچ میں اچانک سے اس طرح کی آیتیں کیوں آئی. اب جیسے میں نے سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے آیہ اکمال. یہ یاد رکھیں سورہ مائدہ، اسے آپ کا بھی ہوم ورک ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس کو آیہ اکمال بولتے ہیں. سب سے اسٹارٹ کیسے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. پھر سے اليوم کا استعمال کیا. آج کے دن کافر مایوس ہوا ہے، اس دن کو پکڑنا ہے، اس دن کو کیچ کرنا ہے. آج کے دن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اب آیت اسٹارٹ ہوئی ہے جو آیت کا مین حصہ ہے اکمال. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب اس کا میں ترجمہ پڑھوں کہ آیت نمبر 3 ترجمہ کیا ہے کہ تم پر مرا ہوا جانور یعنی مردار حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اور لہو خون، بہتا ہوا لہو، یعنی خون آپ سمجھتے خون نہیں کھا سکتے، حرام ہے. اور پھر
گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، یعنی آپ کافی کے یہاں کے گوشت لے لیں تو وہ گوشت آپ کا حرام ہے کھانا، تو جب تک اللہ اکبر سے ذبح نہیں کیا جائے گا وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ یا پھر جانور جو ہے وہ گلا گھونٹ کر مر جائے، مطلب اپنے آپ مر جائے، یا پھر یہ ہے کہ جو سینگ لگ گئی کسی سے ٹکرا گیا مر جائے، وہ سارے گوشت جو آپ نہیں کھا سکتے۔ یا درندے اگر کسی کو کھا لیے ہیں، آدھا چھوڑ دیا ہے، آپ یہ سوچیں کہ بہت دن سے گوشت نہیں کھایا ہے تو یہی گوشت کھا لے، ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اب یہاں پر یہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ جوئے کے استعمال کے لیے وہ جانور کو ذبح کرتے تھے، ذبح کرتے ہیں، اگر ایک بار میں گلا کٹ گیا تو تم جیتے، ہے نا، یہ ساری طریقے کی چیزیں، کہا کہ یہ سب نہیں کر سکتے، یہ سب گناہ ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہے کہ اچانک سے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ آپ سمجھیے، کبھی آپ نے لوکیشن جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے آیا ہے اکمال اتنی مرتبہ سنا، اتنی بار جانا، اتنی بار سمجھا، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے گوشت کا تذکرہ کرتے کرتے غدیر کی بات کہاں سے ہونے لگی؟ یہ اس سے پہلے کی آیت، اب جب ہم اس سے پہلے جائیں گے تو اب حلال کی بات ہونے لگی۔ یہاں پہ لسٹ بتائی ہے، حرام کی لسٹ بتا دی، یہ گوشت یہ گوشت یہ گوشت، ایسے جانور آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اب جب دوسری آیت میں کیا ہے، دوسری آیت میں یہ کہ الیوم، پھر سے الیوم، تیسری آیت اس نے الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں کیا ہے کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، میں اس کو پورا نہیں پڑھتا ہوں، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ سب کو تم کھا سکتے ہو۔ اب بہت ہی آسانی سے آپ سننا چاہیں تو یہ سن لیں، غدیر کا اعلان حرام اور حلال کے بیچ میں رکھا ہے۔ یہ ہے قرآن کی لطافت اور یہ ہے قرآن کی بلاغت۔ پہلے حرام کا تذکرہ کر دیا اور پھر حلال کا تذکرہ کر دیا اور بیچ میں غدیر کی بات۔ شاید معبود بتانا یہ چاہتا ہے کہ پہلے حرام سے بچ جاؤ، تب تمہارے دل میں ولایت اترے گی، اور اس کے بعد پھر حلال، یہ کہ اگر تم مولائی ہو گئے اور ولایت کو اپنا لیا تو دوسروں کا حق نہیں مارو گے بلکہ حلال کھاؤ گے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، آپ توجہ کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی آیت میں اتنے مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پانچویں آیت ہے اس میں شادی کا حکم ہے، تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں جن سے تم ازدواج کرو۔ اللہ، حدیث کے ذکر سے پہلے حرام، پہلے پیٹ کی حفاظت کر لو، پھر اس کے بعد حلال چیزیں بتایا، اب اس کے بعد نسب کی حفاظت کر لو، رشتہ اگر حلال ہوگا تو ولایت تمہارے سینے میں اترے گی۔ اب آپ غور کریں، یعنی اتنی آیتوں کے پیرائے میں غدیر کو رکھا ہے اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہے۔ اور میں جیسے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ بہت اہم بات کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے، ایز اے نقطہ جیسے اترا تھا ویسے وہی پہ خدا رسول ہے اس کو لکھوا دیا، نہ زبر نہ پیش نہ کچھ، ساری چیزیں وہی ہے، کوئی کمی یا کوئی رد و بدل نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہی سوچتے ہوں گے نا، دو آیت میں آیت تطہیر اور آیت اکمال، تطہیر کی جو بات ہو رہی ہے، اس دو آیت میں کچھ تو ہو رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ گوشت کا ذکر کرتے ہیں فوراً غدیر کی بات، اور پھر وہاں باہر مت نکلو، یہاں مت جاؤ، پریشان مت کرو، یہ مت کرو، پھر کہا کہ انما یرید اللہ لیطہر عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ خداوند اعظم نے جو ہے جیسا قرآن اتارا ہے ویسا ہی نبی نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تحریف نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں اس چیز کو، مگر کچھ آیتوں میں کچھ چھیڑخانی ضرور ہوئی ہے۔ دو چیز کے قائل ہے، یا تو چھیڑخانی ہوئی ہے یا پھر وقت سے گزرنے کے ساتھ چھیڑخانی ہو گئی ترتیب میں، اور وہ انہیں دو آیت کا تذکرہ کرتے ہیں، آیہ اکمال اور آیہ تطہیر۔ جیسے اترا کا ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ حصہ ادھر ادھر ہو گیا اور اس میں شامل ہو گیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ایسا نہ بھی ہوا ہو، لیکن ہمیں تو لطیف نقطہ مل گیا
خداوند عالم پہلے مسلمانوں کو حرام کی عادت سے چھڑوانا چاہ رہا ہے، پھر ایک عادت کی طرف لگانا چاہ رہا ہے، اور بتانا چاہ رہا ہے کہ دل کا تعلق پیٹ سے بہت ہوتا ہے. اگر حرام لقمہ تمہارے شکم میں چلا گیا تو حق کی بات کبھی قبول نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے وہ دل کبھی ولایت کو قبول نہیں کر سکتا کہ جس کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ چلا گیا ہو. ضروری ہے کہ پہلے اسے صاف کرو، پہلے اسے پاک کرو. ٹھیک ہے، نہیں مانتے، جیسا تھا ویسے ہی اترا. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی رہا ہو. گوشت تذکر کرتے کرتے اس میں لطیفہ ہے، جو بھی یہاں کی عالم کا لطیفہ ہے کہ گوشت کے تذکرے میں ولایت کا ذکر رکھا ہے. لطیفہ ہے، اس کو حقیقت نہ مانیے گا. شاید خداوند عالم جانتا ہے کہ مسلمانوں کو گوشت بہت پسند ہے. وہ قرآن میں گوشت ڈھونڈنے نکلے گا تو ہم اس کو ولایت تک تو پہنچ جائے. تو دیکھیں تو بھائی گوشت کھانا ہے، کون کون نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایسے سے گوشت نہیں کھا سکتے. بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ وہاں کا بہت دن سے گوشت نہیں کھایا تھا تو آج جو ہے کھا لیا. نہیں، اس میں ہے، اس میں یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں، اسی آیت میں ہے کہ مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو کوئی بات نہیں ہے، مردار کھا سکتے ہو. مجبوری کی حالت کا مطلب سمجھتے، مجبوری کی حالت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہفتہ آپ نے گوشت نہیں کھایا تو مجبوری آ گئی. نہیں، اگر آپ بیمار پڑ گئے، آپ جان کی حفاظت واجب ہے تو کھانے والے پہ بھی واجب ہے اور کھلانے والے پہ بھی واجب ہے کہ مردار کا گوشت کھلا دے، لیکن اتنے ہی مقدار میں کہ جتنا سے اس کی جان بچ جائے. اب غور کیجیے گا، میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں بدلی آیت، جیسے تھا ویسے ہی اترا، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کا یہ نظام ہے، یہ مشیت ہے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، آیت کی تحریف نہیں ہونے دوں گا، آیت کو بچاؤں گا. تو وہ کبھی عام طریقے سے بچاتا ہے، کبھی خاص طریقے سے بچاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے خاص طریقے سے، یعنی سپر نیچرل طریقے سے، خاص طریقے سے غار میں نبی کی حفاظت کرتا ہے، عام طریقے سے شب ہجرت نبی کی حفاظت کرتا ہے. مگر کیا خداوند عالم نہیں کر سکتا تھا؟ رسول تم سو، دیکھتا ہوں تمہیں کون چھوتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو کیا ضرورت تھی کسی چیز کی؟ نبی آپ سوئیے آرام سے، اطمینان سے سوئیے. نہیں، خداوند عالم کہیں نیچرل طریقے سے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، نبی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، عام طریقے سے جیسے عام انسان کر سکتا ہے. کبھی کبھی خاص انتظام کرتا ہے. کیا انتظام کیا؟ نبی علی کو سلائیے بستر پر، پہرے داروں کا پہرا ہو تو کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں نکل جائیے گا. اور پھر جب غار میں گئے تو مکڑی کے جالے نے اس چیز کو گھیر دیا. اب اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ جالا ٹوٹ نہیں رہا ہے. تھوڑی دیر جگہ نیچرل، یہاں سپر نیچرل. عام مکڑی کا جالا بچہ بھی چاہے تو پھونک مار کر توڑ دے، مگر اللہ اپنے نبی کی یہاں حفاظت کر رہا ہے خاص طریقے سے. یعنی خداوند عالم اپنے نبی کی حفاظت کبھی کرتا ہے عام طریقے سے، کبھی خاص طریقے سے. بالکل ویسے ہی کبھی قرآن کی آیت کا انتظام یا اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے عام طریقے سے یا خاص طریقے سے. آپ کہیں گے یہاں کون سا طریقہ اپنایا؟ یہاں پہ طریقہ وہی اپنایا جو ہم اور آپ اپناتے ہیں. اب میں اگر مثال دوں آپ کو، آپ نے ایک فولڈر بنایا، سب اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو یا بچے جو ہیں وہ گیم کو ہائڈ کر دیتے ہیں تاکہ پیرنٹس کو پتا نہ چلے کہ بچے گیم کھیل رہے ہیں، ہائڈ کر دیتے ہیں. یا بھی جو ریسرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ آپ نے ایک ریسرچ ریڈی کیا، تیار کیا کسی دشمن کے اگینسٹ میں. آپ نے کیا کیا، اسے فولڈر میں رکھا لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیا. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فولڈر تو کوئی اور ہے، اسے کیا معلوم فولڈر کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، کوئی اور بات ہے. بس یہ لکھنے والا چاہتا ہے کہ جس تک پیغام پہنچنا ہے اس تک پہنچ جائے، کسی کو خبر نہ ہو. خداوند عالم یہی چاہتا ہے کہ اگر کھل کر یہاں پہ علی کے اکمال یا علی کے تطہیر کے بارے میں گفتگو ہو جاتی تو کوشش ہو رہی تھی کہ ان آیتوں کو نکالا جائے، لیکن نکال نہ سکے کیونکہ فولڈر کا نام ہی کچھ اور تھا.
درہم و دینار کی کمائی آپ کے پیٹ میں چلے جائے تو آپ کو ولایت سمجھ آئے گی، ویسے ہی حرام ڈالر کی کمائی بھی ولایت کا صحیح مفہوم آپ تک نہیں پہنچ جائے گی، جو ولایت کا مفہوم سمجھانا اور بتانا ہے چاہ رہی ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، جب یہاں سے تذکرہ ہو گیا خداوند عالم بچانا چاہ رہا ہے ان آیتوں کو، ان آیتوں کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے، ان آیتوں کو سیو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جس تک پیغام پہنچنا ہے اس تک پیغام پہنچ جائے، اس لیے گوشت کا تذکرہ کرتے کرتے اچانک سے یہ بات جو ہے وہ لے کر چلے آئے۔ اب آخر یہ لقمہ حرام اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے لسٹ بیان کر دی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین میں سب کچھ تو حرام ہے، حلالی کتنے ہیں؟ وہ قرآن کی بلاغت سے فائدہ اٹھائیں، جو زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کی لسٹ نہیں بیان کرنی پڑتی، جو زیادہ ہوتا ہے اس کی لسٹ نہیں بیان کرنی پڑتی۔ اگر حرام بہت زیادہ ہوتا تو خداوند عالم انگلیوں پہ گناتا نہیں۔ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں جو حلال ہیں وہ طیب ہے، کھاتے پیتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مذاق نہ اڑاؤ، اسلام میں حلال زیادہ ہے، حرام گنتی کے ہیں، بس تمہیں انہی حرام چیزوں سے بچنا ہے، بس انہی چیزوں سے بچنا ہے۔ اب کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے، بس ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور شاید بھی وہیں پہ جو ہے وہ گفتگو تمام ہو جائے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے اسی موضوع کو جو ہے وہ آگے بڑھے۔ پھر تفصیل کا ایک ایسا گوشت آپ کے سامنے پیش بھی کرنا ہے جو شاید آپ اس نئے گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ لقمہ حرام کیوں کہہ رہا ہے کہ بچو اس چیزوں سے، بچو ان چیزوں سے۔ ایک واقعہ ہے فقیر شام کا، وہ اپنے ایک ساتھی سے کہتا ہے کہ میں سب کو خرید رہا ہوں، میں سب کو خرید رہا ہوں، لیکن میں صرف علی کے کچھ ساتھیوں کو نہیں خرید پا رہا ہوں، کچھ ایسا بتاؤ کہ میں علی کے ساتھیوں کو خرید لوں۔ تو جو مشورہ دینے والا تھا اس نے کہا کیا شاطرانہ مشورہ، کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے وہ اپنے منہ سے اپنی برائی کر دیتا ہے۔ بتا اس نے کیا کہا، کیا کہا علی کے چاہنے والے کو تم خرید نہیں پا رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں آ رہے، ایک کام کرو کسی دن اپنے دسترخوان پہ بلا لو۔ اب آپ بول رہے ہیں کسی دن اپنے دسترخوان پہ بلا لو، کہا کہ میں نے کوشش کی مگر دسترخوان پہ بھی نہیں آ رہے۔ اچھا دسترخوان پہ نہیں آ رہے، پھر ایک کام کرو بہترین غذا بنواؤ اور بنوانے کے بعد اسے علی والوں کے پاس بھیج دو، جس دن اس کا ایک لقمہ کھا لیں گے وہ تمہارے فدائی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس مشیر نے، اس مشورہ دینے والے نے ایک پیرامیٹر، ایک فارمولا دے دیا کہ لقمہ اگر حرام ہو تو کسی اور کی بدعت کرتا ہے، اگر حلال ہو تو علی کی ولایت کی بدعت کرتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے لقمہ جائے گا اپنا اثر کرے گا۔ کیا ٹھیک ہے، زعفرانی حلوہ، بہرحال آپ کے ہمارے گاؤں میں ڈشیں بہت مشہور ہے، اسی میں آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی حلوہ کو بنایا جائے اور اس کا نام ہے زعفرانی، اس میں دو کام ہوتا ہے، ایک تو ٹیسٹ، دوسرا اس کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ زعفران کی خوشبو لاجواب، لیکن ہاں اصلی ہو زعفران، کیسر کے نام پہ کچھ اور نہ بک رہا ہو، اصلی زعفران اگر ہو تو اس کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے۔ اب اس کو حلوے کو تیار کیا گیا اور تیار کرنے کے بعد علی کے ایک شاگرد بھی ہے اور ساتھی بھی ہے، نام ہے ابو اسود دویلی۔ اب ان کے بارے میں بھی جاننے کی بات آئی ہے، ابو اسود دویلی یہ کون ہے؟ عربک گرامر کو نافذ کرنے والے ہی یہی ہیں، جیسے انگلش گرامر ہوتا ہے اس کا کوئی ہوتا ہے بنانے والا، ویسے ہی عربی گرامر میں جو اس کے قاعدہ بیان کیے ہیں وہ امام علیہ السلام کے یہ شاگرد ہیں ابو اسود دویلی۔ ان کو کام بھیجا، ان کو خریدنا ہے، اور انہوں نے کیا ایک کام کیا ہے، ایک کام جو سب سے اہم کیا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس پہ اعراب گزاری کی ہے، زبر زیر پیش، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش الٹا پیش، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس نے کی ہے؟ ابو اسود دویلی۔ یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دونوں طرح کے دوستوں کا نام آپ کو رکھنا ہے، جنہوں نے دشمن سے مقابلہ کیا یا جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اس طریقے سے۔ اگر یہ زبر پیش نہ ہوتا تو آپ کو پڑھنے میں کتنی دشواری ہوتی۔ ہم لوگ 14 سال 15 سال عہدے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر بغیر زبر زیر پیش کی دے دیا جائے تو بعض موقع پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ مورب کہاں گیا، مبنی کہاں گیا، مبتدا کیا
کیا ہے, خبر کیا ہے, ضمیر کیا ہے, ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے, واحد کیا ہے, جمع کیا ہے, اس حساب سے کیا آئے گا. لیکن ابو اسود دویلی نے یہ کام کر دیا. یہ ہے ابو اسود دویلی. تو یہ حلوے کو تیار کر کے ابو اسود دویلی کے گھر بھیج دیا گیا. ابو اسود دویلی کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے. ان کے گھر میں ان کی چھوٹی سی ایک بچی تھی, 5 سال یا 6 سال. 5 سال. اچھا یہ میرا کنفیوژن نہیں ہے بلکہ راوی کا کنفیوژن ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ 5 سال کی تھی یا 6 سال کی بچی تھی. وہ بچی کھیل رہی ہے, اچانک سے دخل باب ہوا, دروازہ کھلا, حلوے کو پیش کیا گیا. زعفرانی حلوہ, لقمہ حرام ہے وہ, زعفرانی حلوہ. اب بچی نے دیکھا تو حلوے کو دیکھتے ہی بچی نے اسے کھا لیا, اس لقمے کو, اس حلوے کو کھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو اسود دویلی گھر میں آ گئے. پتا ہے ابو اسود دویلی زعفران کی خوشبو بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے, لیکن ابو اسود دویلی جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسی خراب بدبو آ رہی ہے, یہ کیسی بو آ رہی ہے, کتنی غلیظ بو آ رہی ہے. بھائی وہ بھیجا تھا کہ زعفرانی خوشبو ہوتی, اسے نہیں معلوم کہ جو حرام لقمہ ہوتا ہے وہ دنیا کی نظر میں خوشبودار ہوتا ہے مگر اہل بیت کی نظر میں وہ بدبودار ہوتا ہے, اسی لیے اس سے بچنا ہے, اس سے دور رہنا ہے. تو بچی نے کہا بابا خوشبو ہے زعفران, زعفرانی ہے. کہا کہ کس نے بھیجا؟ کہا کہ دربار سے آیا ہے, دربار سے آیا ہے. کہا کہ تم نے کھا لیا؟ کہا کہ ہاں بابا حلوہ تھا, کھا لیا میں نے. کہا کہ بیٹی آزا سمن, یہ حلوہ نہیں تھا, یہ زہر تھا. ابو اسود دویلی کو نہیں معلوم بہت سی چیزیں کیوں بھیجا گیا ہے, لیکن علی کی ولایت ان کے سینے میں ہے تو مانتے ہیں کہ حلوہ کیا ہوتا ہے اور زہر کیا ہوتا ہے. اب وہ حلوہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ علی کے عشق میں اگر زہر کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ حلوے سے زیادہ چاشنی بھرا ہوتا ہے. یہاں پہ کسی کو علی کے بھوک میں حلوہ دیا جا رہا ہے تو وہ زہر سے لبریز ہوتا ہے. اب جیسے ہی آئے کھا لیا تھا, تم نے کھا لیا؟ کہاں؟ کہا بیٹی یہ زہر تھا, یہ ہمیں ابھی مولا علی کی شہادت بھی ہو چکی ہے, یہ ہمیں ہمارے مولانا امیر المومنین کی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے, ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے, اس لیے اس نے یہ لقمہ بھیجا ہے کہ تاکہ تم کھاؤ اور کل کو تم ولایت علی یا محبت علی سے محروم ہو جاؤ. بچی نے کہا بابا میں نے تو کھا لیا. پھر اس نے کیا کہا, روایت کے جملے ہیں, اس بچی نے 5-6 سال کی بچی نے اپنی دونوں انگلیوں کو حلق میں رکھا اور پھر فعاجلت نفسها فقعت, یعنی خود سے اس نے قید کر دیا, الٹی کر دیا اس نے. اب میں بتاؤں آپ کسی پیشنٹ کو ہسپتال میں لے کے جائیے, ہاسپٹل لے کے جائیے, اور جب ہاسپٹل لے کے اس کا علاج ہو جائے تو بعد میں چیک ہوتا ہے نا کہ مرض کہیں رہ تو نہیں گیا. اب جب اس نے قید کیا تو اس نے بھی چیک کرنے کے لیے کچھ استعمال کیا, کہ میں نے قید تو کر دیا مگر کہیں لقمہ حرام کا ایک ذرہ بھی میرے شکم میں تو نہیں ہے, اس کا ٹیسٹ کر لوں. اب تاریخ نے بتایا ٹیسٹ پتا کیسے کیا, اس نے علی کے شان میں 4 مصرے کہے تاکہ ٹیسٹ ہو جائے, تاکہ پتا چل جائے. اب اس نے 4 مصرے کہے, جب 4 مصرے کہے مولا علی کی شان میں تو کہا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے امیر المومنین کی محبت سے, تو یاد رکھ کہ جس کے شکم میں حلال ہوتا ہے وہ علی کی محبت سے کبھی متنفر نہیں ہو سکتا, متنفر نہیں ہو سکتا. پھر اس نے یہ بات کہی اور اپنا ٹیسٹ کر لیا, پتا چل گیا کہ ہاں اب لقمہ حرام نہیں ہے. اس نے فارمولہ دیا کہ اگر ذکر علی کوئی کر رہا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے شکم میں لقمہ حرام نہیں ہے, لقمہ حلال ہے. ایک سوال پڑھے میں محمد و آل محمد. بہت اہم آیت ہے. اسی آیت سے رب دیتے ہوئے ابو اسود دویلی کی یہ بات ہو گئی, یہ واپس چلے گئے, پیٹ میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی شاعر قصیدہ پڑھ رہا ہے علی کی شان میں, اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ لقمہ حلال کھا رہا ہے، حلال لقمہ کھا رہا ہے، قرآن کی نظر میں بھی اور امامت کی بھی نظر میں۔ بہت اہم ہے یہ، اپنے آپ کو بچائیے۔ یہاں تک آ گیا ہے، روایت میں ہے کہ جب آپ غذا کھائیں تو اس کے ہر لقمے پہ غور کریں، ہر لقمے پہ غور کریں کہ یہ حرام راستے سے تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کا اثر ممکن ہے آپ تک نہ ہو۔ روایت کہتی ہے اگر ہو سکتا ہے آپ تک اس کا اثر نہ پہنچے، مگر آپ کی ذریت تک یہ اثر منتقل ہو جائے گا۔ ایک بات دوسرے کے بعد تیسری نسل میں بھی یہ جا کے اثر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یاد ہے کہ 5 سال کے حافظ گزرے ہیں ایران کے، آپ نے اس ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ 5 سال میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ جب وہ قرآن کو حفظ کر چکے تو ان کا ایک امتیاز یہ تھا کہ ان سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ قرآن سے جواب دے دیتے۔ تو ایک بار انگلینڈ میں ہوتے اور ان سے سوالات ہو رہے تھے، ایک جرنلسٹ نے اس 5 سال کے بچے سے سوال کیا، اب تو خیر بزرگ ہوئے، یہ پہلے کی بات ہے، ایک تباہی ہم انہیں کے ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسے ایک سوال کیا، 2 سوال کیا، جرنلسٹ سوال کیا کہ آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی نظر میں ہم پترکاروں کے لیے، ہم جرنلسٹ کے لیے کوئی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا، جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی فاسق اگر کوئی خبر لے کے آ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اسے بغیر تحقیق کے نہ لو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، قرآن کا اصول ہے۔ مجھے ایک بات ہے کہ دوسری آیت کامن لوگوں کے لیے، ویسٹ پہ رہنے والوں لوگوں کے لیے بتائیے۔ تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ خداوند عالم نے جتنے بھی طیبات، جتنے بھی حلال چیزیں رکھی ہیں انہی کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اگر تمہارے شکم میں لقمہ حرام چلا گیا تو تمہارے قدم نقش شیطان کو چلنے لگیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اتنا کھل کر بیان ہوا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پوری دنیا میں صرف ایک ملت ہے جس نے اس دن کا استعمال کیا، اس دن کو ڈھونڈ کر لے کر چلایا، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے بطن میں اور ان کے نفس میں کہیں سے بھی غیر حلال چیزیں شامل نہیں تھی پوری دنیا میں۔ ورنہ وہ اليوم کو ڈھونڈنا بہت آسان تھا میرے بھائیوں، مگر نہیں ہوا۔ اب آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جن کے دل لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، انہیں آپ نہیں سمجھتا، انہیں معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے۔ یہی پر آپ کو لا کے ختم کر رہا ہوں، انہیں معلوم ہے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، مگر کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ جو لقمے شکم میں گئے ہیں اب وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرنے دے رہا ہے، وہ نہیں بتانے دے رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بس ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ریلی نکل رہی تھی، کسی شام میں نکل رہی تھی، جب وہ ریلی گزری ایک آم کے ٹھیلے کے پاس، اب غور کیجیے گا، اثر لقمہ حرام کا کئی نسلوں کے بعد بھی آتی ہے، یہ بات محسوس کیجیے گا۔ جوانوں اس پہ خاص توجہ رکھیے گا، کیونکہ آپ بھی کو آگے بڑھنا ہے۔ ہر ایک لقمے پہ توجہ کرنا کوشش کیجیے کہ کوئی ایسا پروفیشن نکالے کہ جہاں سے حلال طریقے سے آپ کما سکیں۔ ریلی نکل رہی تھی، آم کا ٹھیلا لگا ہوا تھا، ریلی رک گئی وہیں پہ اور بیچارے اس مزدور کے آم کے ٹھیلے کو لوٹ کیا، ایک بھی آم اس ٹھیلے پہ نہیں بچا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب نے مائک پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا کہ تمہاری ریلی تھوڑی دیر کے لیے کیا کی کہ تم نے غریب کے ٹھیلے کو نہیں چھوڑا؟ ذرا ان سے سیکھو، ہم سے سیکھو کہ یہ اپنا جلوس لے کر نکلتے ہیں، کسی غریب کا رتی بھر کا نقصان نہیں ہوتا، کسی رتی بھر کا نقصان نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کے بزرگوں کی ہے۔ اگر کھجوروں کو چوری کر کے اپنا شکم نہ بھرتے تو یہ آپ کے ٹھیلے کو نہ لوٹتے۔ اثر آپ نے دیکھا کتنا پرانا اثر اور چلا آیا۔ اچھا ایک بار اگر کوئی غلطی کر دے،
صحیح ہو جائے. لیکن جب غلطی پہ غلطی ہوتی رہے پھر کیا ہوا, ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ریلی نکلی, اب کی بات 3 ٹھیلے لوٹے گئے. یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, 3 ٹھیلے اس بار لوٹ لیے گئے. میں نے بھی کہا کہ ہاں پھر وہی بات ہے, غلطی ان کی نہیں, ان کے بزرگوں کی غلطی. اگر ایک بار لوٹ کے خاموش ہو جاتے تو یہ بھی ایک بار لوٹے, لیکن مسلسل لوٹنے کی عادت انہیں نتیجے پہ لے آئی ہے. بس وہی ہے کہ جنہوں نے اس یوم اور اس دن کو پہچانا, انہوں نے پہچانا کہ امریکہ غلط کر رہا ہے, اسے روکنا چاہیے, اسے ٹوکنا چاہیے. ورنہ کھانے کی کمی ایران میں تھی مگر دوسرے ملکوں میں کمی نہیں تھی. مگر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلال کھانا ایران میں مل رہا تھا, حرام غذا وہاں تقسیم ہو رہے تھے, جن کے سب خاموش ہو گئے. اور سب کے سب خاموش, سب چپ. لیکن بولے کون, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے نعمت کو تمام کر دیا. بس میرے گفتگو یہیں پہ تمام. اب اس میں گفتگو انشاءاللہ کرو گی کہ آخر دینکم کیوں یوز کیا, تمہارا دین, اپنا دین کیوں نہیں. اس بارے میں انشاءاللہ کل بات ہوگی. اب یہی وجہ ہے کہ بہت یہ لقمہ بہت اہم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو جس کے بارے میں آپ سنیں گے یہ لوٹتا ہے, غلط کرتا ہے, تو آپ پائیں گے کہ اس کا دل بہت سخت ہے. آپ پائیں گے اس کا دل بہت سخت ہے. اور جو پاک غذا کھانا کھاتا ہے پائیں گے کہ اس کا دل بہت نرم ہے, وہ بہت نرم ہے. امام نے کیا فرمایا تھا یزید سے مخاطب ہو گئے کہ تمہیں تمہارے دل پہ ہماری بات اثر کیوں نہیں کر رہی ہے, کیوں کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لقمہ حرام کہاں تک لے کر چلا آیا, وقت کے امام کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ جب تم لقمہ کھاؤ اسے غور سے دیکھتے رہو, یہ کب اثر کر جائے پتہ نہیں. اور جب اچھا لقمہ ہو تو دوسرے مذہب کا بھی ہوگا, پیغمبر حسین کی زیارت کرے گا تو واپس چلا آئے گا. آج 3 محرم ہے. آج کے دن علماء اور ذاکرین جو ہیں انہوں نے امام کے انصار یا امام کے اصحاب سے محسوس کیا ہے. بہت جگہ حدیث میں مذاہب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, بہت جگہ دوسرے صحابیوں کے پڑھے جاتے ہیں, کہیں جون کے بھی پڑھے جاتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج ایسے کہ مسائل پڑھوں جو تازہ مسلمان ہوا ہے. نام ہے بحر کلبی, ابھی تک عیسائی ہے مگر پاک غذا کھاتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے, قافلہ لگا ہوا ہے, اور ایک طرف کافی افراد اور ایک طرف مخصوص لوگ تھوڑے سے افراد ہیں, تو اس نے آ کر ماجرا بیان کیا اپنی ماں سے. تینوں عیسائی ہیں, بے کلبی اور ان کی مادر گرامی, اور ساتھ میں ابھی ان کی شادی ہوئی ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ 1 یا 2 ماہ بھی کم ہوئے ان کی شادی ہوئی. اب نئی شادی ہوئی ہے, انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آگے منظر بیان کیا اپنی والدہ سے, اور بیان کرنے کے بعد جب والدہ نے سنا تو کہا کہ جاؤ پتا تو کرو کہ کون لوگ ہیں, پتا کرو کون لوگ ہیں. پہلے کبھی آتے ہیں ہمارے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہاں جا رہے ہیں, اس لیے آپ لوگ آئے ہیں. تو کہا کہ ہم نکلے ہیں مروج دین کے لیے, ترویج دین کے لیے, لیکن ہمیں یزید مارنا چاہ رہا ہے, ہمیں قتل کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں گھیر دیا ہے ہم دربار کے میدان. نے کہا کہ اس کا سردار کون ہے, بتایا کہ حسین ہے. کیا میں اس وقت سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں بالکل ملاقات کر سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم, شاید راوی نے بھی نہیں بیان کیا کہ وہ کس سے ملاقات کر رہا تھا, مگر مجھے یہی معلوم چلا کہ جب پورے روایتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھ آتے ہیں کہ حسین اور زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کی اگر کوئی پہرےداری کر رہا تھا تو وہ عباس کی ذات گرامی کی. شاید بہبے کلبی عباس سے ملاقات کر رہے ہوں. بہبے کلبی جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے امام حسین علیہ السلام کے چہرے اکبر کو دیکھا, فوراً کہا کہ واللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے کر چلا ہوں. دیکھتے ہی ایمان لے کر چلے آئے, واپس آئے اپنی ماں کے پاس, اور آتے
نے ہی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ میں امام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو حالات پوچھنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ پورا منظر بتایا کہ ماں یہ جو قافلہ ہے کوئی معمولی قافلہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسر حسین ہیں، انہیں دشمن مارنا چاہ رہا ہے، انہیں اذیت پہنچانا چاہ رہا ہے، اور ساتھ میں ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کی مائیں بھی ہیں، ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں جنہیں وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اب اگر جیسے ہی ماں نے یہ سنا تو کہا کہ بیٹا تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ماں تو سمجھ جاتی ہے، لیکن ابھی جو نئی دلہن ہے فوراً بہبے کلمی کا دامن پکڑ لیتی ہے، بہبے کلمی تم بھی اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ یہ قافلہ چھوٹا سا قافلہ چلا اور چلنے کے بعد جناب حسین علیہ السلام سے متمسک ہو گیا۔ 9 تاریخ آئی، رات کو ساری مائیں اپنے بیٹوں کو قریب بلاتی ہے نا، کہتی ہے کہ کل کا سورج طلوع ہوگا تو سب سے پہلے تم جان کر نذرانہ کو پیش کرنا، حسین پہ سب سے پہلے تم قربانی دینا، سب سے پہلے تو شہزادی کے سامنے مجھے سرخرو کرنا، جاؤ خون میں نہا کر آنا، واپس نہ آنا۔ اتنے ہی میں بہبے کلمی کی ماں نے بہب کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تو کیا ہوا، میرا دل یہ ہے کہ تم جاؤ اور حسین پہ جتنا جلدی ہو حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اللہ بہبے کلمی نے کہا ٹھیک ہے باپ ماں، ہمارا جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اور اس کا وقت قریب آیا، خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بہبے کلمی گئے اور جانے کے بعد سب سے پہلے سلام کیا۔ بہبے کلمی نے جیسے ہی سلام کیا حسین نے جواب دیا، اور جواب دیتے ہی کہا بہبے کلمی کیا کام ہے؟ کہا کہ مولا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزانو امام حسین علیہ السلام اجازت دیتے وقت بہت سے لوگوں پہ گریہ کر چکے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہبے کلمی نے امام حسین السلام نے بہت گریہ کیا اور اتنا جملہ کہا کہ بہب میں تمہیں نہیں اجازت دے سکتا کیونکہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے۔ حسین چاہتے ہیں، حسین بھی جانتے ہیں کہ سب کو اجازت کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ سب کی ماں زندہ ہے، یہ سب کی ماں کسی کی مدینے میں ہے، حسین کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین صاحب جب اجازت دے رہے تھے تو ایک ایک فتنہ کہتے جا رہے تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا بھائی زندہ ہے، تمہارا بابا زندہ ہے۔ جب کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، جب تک تمہاری ماں اجازت نہیں دے گی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بہبے کلمی آئے اور آنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اماں امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ جب تک کہا ہے کہ تمہاری ماں اجازت نہیں دے گی، فوراً کہا کہ جا کے کہو ماں کون ہوتی ہے اپنے بیٹوں کو روکنے کے لیے؟ جب حسین نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا تو جاؤ بالکل اجازت ہے۔ اب جیسے ہی آگے بڑھے واپس امام حسین کے پاس آتے تھے، امام حسین نے کہا کہ جب تک زوجہ اجازت نہیں دے دیتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین چلے جاؤ زوجہ سے اجازت لے کر آؤ۔ اب بہبے کلمی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ماں سے اجازت مل گئی، وقت کے امام نے کہا ہے کہ جب تک بیوی اجازت نہیں دے گی بہبے کلمی میں تمہیں میدان میں نہیں بھیج سکتا۔ ایک مرتبہ بہبے کلمی کی زوجہ نے کہا کہ بہب میں تمہیں اجازت نہیں دیتی ہوں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ بہبے کلمی کہا تم کیوں نہیں اجازت دے رہی؟ کہ میں تمہیں اجازت اس شرط پہ نہیں دے رہی ہوں کہ تم اکیلے جاؤ گے اور تم یہ چاہتے ہو کہ نئے نئے ہم مسلمان ہوئے صرف تم مولا حسین کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، میری ضمانت کوئی لینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تاریخ نے منظر بیان کیا، ایک بہن اور ایک زوجہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ تم حسین کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، میری ضمانت کون لے گا؟ ارے خیمہ کے پرچے آواز آئی، وہ آواز وقت کے امام تھی، اے بہن ضمانت دے دو کہ جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے تب تک تمہاری بیوی نہ جائے گی۔ اور بات یہیں تک نہیں ہے بلکہ حسین تب تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک بہبے کلمی تمہاری زوجہ نہ چلی جائے گی۔ اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا بہبے کلمی نے کہا کہ یہ ہو گیا، ضمانت مل گئی، آئے اور قیامت کی جنگ کرتے ہیں۔ تاریخ میں صرف 2 شہید ہیں کہ جن کے بازو قلم ہوئے، ایک عباس باوفا، ایک بہبے کلمی۔
تاریخ میں ملتا ہے کہ بہبے کلبی کی جب دونوں ہاتھ کٹ گئے نا تو بہبے کلبی چل کٹے، اس کی آخری مرحلہ یہی پر رحمت کو تمام کیے دیتا ہوں. بہبے کلبی کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، دونوں ہاتھ کہتے مگر کس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ان جانشینوں کو سلام کیجیے، سلام کیجیے بہبے کلبی کو، سلام کیجیے ظہر قائد بدری کو، سلام کیجیے زہیر کو، سلام کیجیے سعید کو. یہ کس طریقے کی قربانی پیش کر رہے ہیں. تاریخ نے بیان بامقتل نے بیان کیا ہے کہ بہبے کلبی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ بہبے کلبی کی جو زوجہ ہے وہ ایک رمود خیمہ کو اپنے ہاتھوں میں لیے مقتل کی طرف بڑھ رہی ہے. عمود خیمہ کو اپنے ہاتھ میں لیے مقتل کی طرف بڑھ رہی ہے. بہبے کلبی نے دیکھا اور یہاں تک لکھا ہے کہ بہبے کلبی کی جو زوجہ عمود خیمہ کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی تو ان کے سر سے چادر ہلکا ہلکا سر رہا تھا، نیچے آ رہا تھا. ایک مطلب بہبے کلبی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے دانتوں سے چادر کو سنبھالا، ایک جملہ کہا تم میری زوجہ ہو مگر ہم مسلمان ہیں، ہم بے پردہ نہیں ہو سکتے. ایک مطلب بہبے کلبی نے چادر کو اڑایا، خیمے میں لے کے گئے. اب جانے کے بعد ایک سوال کیا بہبے کلبی نے، یہ بتاؤ تمہیں ضرورت کیا پڑ گئی کہ تمہیں میدان میں جانا پڑا. ایک مطلب بہبے کلبی کی زوجہ نے ایک قیامت خیز جملہ کہا کہ بہبے کلبی جب تم جنگ کر رہے تھے اور تمہارے دونوں بازو کٹ جائے نا تو میں نے حسین کو سنا کہ حسین نے ایک جملہ کہہ رہے تھے، ہائے رے اس حسین کی مصیبت کہ جس کی نصرت کرنے والے بہت کم رہ گئے. ارے مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی آپ کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے والی و وارث کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فارس السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اے الہ تجھ محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے الہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو رفع دفع کرنا. اے الہ جہاں جہاں بھی انسان ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا. اے الہ تجھ محمد والے محمد کا واسطہ ایران کی حفاظت کرنا، ایران کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. رہبر معظم سید مصطفیٰ خامنئی کی حفاظت کرنا. آیت اللہ اور علماء سے سستانی کی حفاظت کرنا. اے علماء کرام مراحل اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ یوم جمعہ ہے، ہم سب کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. پروردگار جنت البقیع میں عائشہ روضہ تعمیر فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمانہ عائشہ اللہ تعالیٰ پر شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار ماں کرنے